اپنا علاج کر سکتے ہیں صدقے کے ذریعے، ہم کس طرح علاج کر سکتے ہیں خوشبو کے ذریعے، ہم کس طرح علاج کر سکتے ہیں بخورات کے ذریعے، ہم کس طرح علاج کر سکتے ہیں خود کا ان 7 مقاصد کے لیے، ان 7 مسائل کے لیے کہ جس نے ہماری کمر توڑی ہوئی ہے۔ یقیناً آج کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ہر خاص اور عام کے لیے ہے، جو روحانی معالج ہیں ان کے لیے بھی صدقات بتاؤں گا میں کہ صدقے کے ذریعے خود کا علاج کیسے کریں اور صدقے کے ذریعے کسی مریض کا علاج کیسے کریں۔ ان قرآن پاک کی وہ سورت کہ جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کے بے میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے وہ اس نقطے میں ہے۔ تو قرآن پاک کی وہ آیت کہ جس سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے، ہمارا کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے، ہمارا روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی صرف 7 آیات ہیں۔ ان 7 آیات کا اس 7 ایام سے کیا تعلق ہے آج آپ سنیں گے، اور ان 7 آیات کا 7 ایام سے کیا تعلق، اور ان 7 دنوں کے وہ کون کون سے ستارے ہیں جو ان دنوں سے منسوب ہیں، اور ان ستاروں کی جو ریفلیکشن ہے، جو اس کی پوزیٹیوٹی ہے، جو اس کی نیگیٹیوٹی ہے، اس کا اثر جو ان دنوں پہ پڑتا ہے وہ دن کون کون سے ہیں، کون کون سے دن ہیں جس میں نیگیٹیوٹی کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر جب اس ستارے کے نیگیٹیوٹی کا اثر ان دنوں میں پڑتا ہے تو اس کے نیگیٹیو اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ جو صدقات دینے چاہیے وہ صدقات کون سے ہیں اور کس طرح دینا چاہیے۔ اگر ہم جادو کا علاج کرتے ہیں تو ہمیں کس دن میں کرنا چاہیے، اگر ہم کسی کے نظر بد کا اتار کرتے ہیں تو ہمیں کس دن کرنا چاہیے، اگر ہم کسی کے اثرات کا علاج کرتے ہیں، کسی کے اوپر سے جنات اتارتے ہیں، شیاطین اتارتے ہیں، خبیث روح اتارتے ہیں، خبیث حمزات اتارتے ہیں، یا پھر وہ شیاطین جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں ان کے وجود میں آ کر اس کو کس دن اتارتے ہیں، اور جو لوگوں کے گھروں میں جنات ہیں وہ گھروں سے جنات کس دن، مخصوص دن، کوئی خاص دن ہے کہ جس دن وہ کام کر لیا جائے تو اس گھر میں اگر بڑے سے بڑا شریر جنات موجود ہو تو وہ اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو سفینہ نجات المسائل میں ہم ان دنوں میں یہ سیکھیں گے، ان 7 دنوں میں ان 7 جو آیت سورہ فاتحہ کی کون کون سی آیت کس کس دن کس کس ترتیب سے پڑھی جائے گی اور کتنی پڑھی جائے گی، اور وہ کون سے بخورات بنائے جاتے ہیں، اور وہ کون کون سے اجزاء ہیں، اور وہ اجزاء جو کوئی اتنے بہت زیادہ مہنگے نہیں ہیں، وہ عام اجزاء ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ ہوں آپ اس کی ٹرانسلیٹ انگلش کریں، اور آپ کو دنیا میں آپ جہاں بھی ہوں، آپ یورپ میں ہوں، یو ایس میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، جہاں بھی ہوں آپ وہ اجزاء آسانی کے ساتھ بخور لا کر گھر میں تیار کر کے اس ترتیب اور اس طریقے سے بنائیں، اور اس ہی دن استعمال کرنا شروع کریں گے، اور ان 7 دنوں میں کہ جو ترتیب بتائی گئی ہے تو آپ ہر قسم کے جادو سے نجات پائیں گے، ہر قسم کے مسان کے جادو سے نجات پائیں گے، ہر قسم کے سفلی عمل سے نجات پائیں گے، ہر قسم کے کالے جادو سے نجات پائیں گے، ہر قسم کے تعویذ گنڈوں سے نجات پائیں گے۔ خود کریں اپنا علاج، نہیں کہ دروازہ کھٹکھٹائیں کسی کا، کسی بھی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی بزرگ کے پاس اس مقصد کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگ کے پاس جاؤ دعا کے لیے جاؤ، بزرگ کے پاس جاؤ دین کے لیے جاؤ، بزرگ کے پاس جاؤ روحانیت کے لیے جاؤ، بزرگ کے لیے پاس جاؤ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ جاننے کے لیے جاؤ، اپنے علاج کے لیے نہ جاؤ۔ اپنا علاج خود کرو، کیونکہ بزرگ علاج کے لیے نہیں بلکہ وہ تمہیں اللہ سے ملوانے کے لیے ہے، وہ تمہیں رسول کا راستہ بتانے کے لیے ہے، وہ تمہیں روحانیت کا راستہ دکھانے کے لیے ہے، وہ تمہیں سلسلے کی برکتیں دینے کے لیے ہے، وہ تمہیں سلسلے کی امانتیں دینے کے لیے ہے، وہ تمہیں سلسلے کی نعمتیں دینے کے لیے ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے آتا ہے وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے آتا ہے وہ قیامت تک ہمارے ساتھ رہتا ہے۔
آپ اپنے کسی بزرگ کا دامن تھامو، آپ کسی بزرگ سے وابستگی کرو تو اس نیت سے نہیں کہ آپ کے دنیاوی مقاصد ہیں۔ دنیاوی مقاصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، آپ کو ترتیب بتا رہے ہیں، اس کو طریقے بتا رہے ہیں، اس پہ عمل کرو، اس دنیاوی مسائل سے نجات پاؤ، لیکن بزرگوں کے دامن میں چھپو تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے چھپو۔ بزرگوں کے دامن میں چھپو تو اللہ اور رسول کی محبت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھپو، کیونکہ جو جس مقصد کے لیے اپنے بزرگ کے پاس جاتا ہے اس کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ مقصد کے لیے جاتا ہے۔ اور وہ کون سا دن ہے کہ جس دن ہم نظر بد کا اتار کرتے ہیں، اور نظر بد کا اتار کس طرح کرتے ہیں، اور جو جنات کی نظر ہوتی ہے اس کے نظر کا ہم علاج کس طرح کرتے ہیں، وہ کس دن کرنا چاہیے، اس دن کے صدقات کیا ہیں، اس دن میں کون سے ستارے کی حاکمیت ہے، اس دن کون سے ستارے کی نحوست اس دن پر پڑ رہی ہے۔ وہ نحوست اکبر ہو، اصغر ہو، کوئی بھی ہو، چاہے صغیر ہو، تو اس کی نحوست سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یقیناً اگر آپ علم رکھتے ہو، آپ علم والے ہو، آپ جانتے ہو، تو آپ خود کو اور اپنے اہل عیال کو اور اپنی آل کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہو، اگر آپ جانتے ہو تو۔ اور وہ کون سے دن ہے، وہ کون سا دن ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ کی کون سی آیت کس ترتیب سے پڑھی جائے کہ آپ کا قرض اگر پہاڑ کے برابر ہو، آپ کا قرض چاہے جتنے ہی کیوں نہ ہو، اس دن آپ وہ عمل، وہ قرآن کی آیت، وہ ترتیب سے ساتھ پڑھو اور اس دن کے صدقات دو، اور اس ستارے کی جو نحوست آپ کے اس دن پر پڑ رہی ہے اس کو اپنے اوپر سے کیسے اتارو گے، اس کو کس طریقے سے آپ زائل کرو گے اس کے اثرات کو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض مریض ایسے بھی آتے ہیں ہمارے پاس کہ جن کے اوپر جادو نہیں ہوتا، کہ جن کے اوپر کسی آسیب نہیں ہوتا، کہ جن کے اوپر کسی کے معاملات نہیں ہوتے، کہ جس کے اوپر کسی حاسدین کی حسد کی نظر بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ متاثر ہوتے ہیں، پھر بھی وہ بربادی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی لڑائی جھگڑے گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہی جو جس دن اس زحل ستارہ، وہ مریخ ستارہ، وہ مشتری، وہ کون سا ستارہ ہے جس کی نحوست اس دن پڑ رہی ہوتی ہے اور اس کی لپیٹ کے اندر وہ آ جاتا ہے، یعنی کہ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور وہ اس کے جسم کے اندر صلاحیت کر جاتی ہے۔ اب آپ لاکھ جادو کا اتار کرتے رہو، اس کو پڑھتے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ لاکھ اس کے اوپر کچھ بھی پڑھ کے دم کرتے رہو، کچھ بھی بخور جلاتے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ جانتے ہو کہ اگر کسی کے اوپر کسی نحوست ستارے کی اس کا اثر میں، اس کا زیر اثر وہ آ چکا ہو، تو پھر آپ کس ترتیب سے وہ اتارو گے کہ جس سے ذریعے آپ صدقہ دو گے، جس کے ذریعے آپ وہ بخور جلاؤ گے، جس کے ذریعے وہ خوشبو کا استعمال کرو گے، آپ کے اوپر سے وہ اترنے شروع ہو جائے گی نیگیٹیوٹی۔ یاد رکھنا، کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے اندر، ہر چیز، کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر شے اپنے اندر خیر اور شر رکھتی ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کس سے متاثر ہو۔ اگر آپ کسی شے سے متاثر ہوتے ہو، کسی کے شر میں مبتلا ہو جاتے ہو، تو پھر آپ اس کا علاج کیسے کرو گے؟ تو یقیناً آج کی ٹرانسمیشن ہر خاص و عام کے لیے اہم ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا سفر صدقہ دے کر شروع کیا کرو، یعنی کہ اگر آپ سفر کے لیے نکل رہے ہو، آپ گھر سے کاروبار کے لیے کچھ نکل رہے ہو، تجارت کے لیے گھر سے نکل رہے ہو، تو آپ گھر سے صدقہ دے کے جاؤ، آپ کا سفر آسان ہوگا۔ اب صدقہ آپ نے فرمایا صدقہ دو، اب یہ بزرگوں نے بتایا کہ صدقہ کس طرح کرو۔ حضور نے فرمایا صدقہ کرو سفر کرنے سے پہلے۔ اب صدقے میں کیا کرنا ہے یہ اولیاء کرام نے بتایا، یہ حضور کے پیروکار نے بتایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ آپ نے بتایا صدقے سے کیا کرو، کس طرح کیا کرو، یہ اللہ کے دوستوں نے بتایا۔ اب جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ صدقہ آسمانی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، یعنی کہ آسمان سے بلائیں بھی اترتی ہیں۔ میں نے کہا نا، کائنات کی ہر شے میں خیر اور شر موجود ہے،
چاہے وہ بلاؤں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ وباؤں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ جس صورت میں بھی ہوں۔ اب آسمان سے جب بلائیں اترتی ہیں تو صدقہ دیا کرو، تو اب وہ صدقہ کیسے دیں، صدقہ کیا دیں، یہ اولیاء کرام نے فرمایا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب لوگ صدقہ دینا چھوڑ دیں تو بیماریاں ان کو جکڑ لیتی ہیں، بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں۔ اب ایک شخص بیمار ہے، وہ کیسے صدقہ دے؟ اب بیمار وہ کس دن پڑا، کس دن بیمار ہوا، کیا اس دن صدقہ دے؟ اب جس دن بیماری کی شدت بڑھی یا اس دن کا صدقہ دے، کیونکہ ہر دن کے صدقے مختلف ہیں، کیونکہ سب کی ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ صدقہ تو آپ ڈیلی دے سکتے ہو، لیکن کس طرح دو گے یہ نہیں معلوم۔ لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کس دن ہم کیا صدقہ دیں گے، کس بیماری کا ہم کیسے صدقہ دیں گے، تو ہم اس بیماری سے جلدی نجات پا لیں گے۔ اور جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا، ہم صدقے پہ صدقہ دیتے جائیں گے، اور جب کوئی پوچھتے ہیں ہم کسی مریض سے کہ تم صدقہ کر دو، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے ابھی صدقہ کیا کیا، ہم نے یہ کرا، اچھا چلو اچھا، اللہ پاک قبول کرے، لیکن تم اس مرض کے لیے، اس مقصد کے لیے تم اس طرح یہ صدقہ کر دو تو تمہاری بیماری سے نجات ہو جائے گی۔ اب وہ شخص اس ترتیب اور اس طریقے سے صدقہ کرتا ہے تو وہ اس بیماری سے نجات پا لیتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جادو تھا، ڈاکٹر صاحب نے اتار دیا، جبکہ جادو نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب نے تو صرف ایک ترتیب بتائی ہے کہ جس طرح قرآن میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے۔ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ اولیاء کرام نے۔ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ مومنین نے۔ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ صالحین نے۔ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ اہل ایمان نے، کہ جو تمہیں رب نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو تم اس کو اس طریقے سے پڑھو گے۔ دو فرض، اگر فرض کی آپ فجر کی پڑھو گے تو پہلے 2 سنت پڑھو گے، اور پھر جب 2 فرض پڑھو گے تو اس طرح پڑھو گے۔ اب جب ہم اس طریقے سے پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں ثواب بھی ملے گا، ہماری نماز بھی قبول ہوگی اور ہمیں اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور جب ہمیں طریقہ ہی نہ معلوم ہو اور صرف نماز پڑھنے لگ جائیں، تو یاد رکھیے گا کسی بھی عمل کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی علاج کے لیے اس کی ترتیب اور طریقہ معنی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر لوگ ہم سے جڑے ہیں تو وہ ترتیب اور طریقے کے لیے جڑے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کی وہ امانتیں موجود ہیں، اور وہ امانتیں کیا ہیں؟ وہ یہی ترتیب و طریقہ کار تو ہیں کہ جس سے لوگ عمل کر کے ان مسائل سے نجات پاتے ہیں جس میں وہ گھرے ہوتے ہیں۔ اسی ہی لیے اس ٹرانسمیشن کا نام ہم نے سفینہ نجات المسائل رکھا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر خوشبوؤں کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اب اگر خوشبو کی ہم بات کرتے ہیں تو خوشبو 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ خوشبو جو نباتاتی ہوتی ہے، اور ایک وہ خوشبو جو حیوانیات سے ہوتی ہے۔ یعنی نباتات سے مراد کہ جو درختوں سے، جڑوں سے، خوشبودار پھولوں سے، کسی ایسی چیزوں سے لی جائے، خوشبو کشید کیا جائے، اس کو خوشبو بنایا جائے، استعمال کیا جائے، وہ نباتات میں آتا ہے۔ اب جیسے مشک ہو گیا، عنبر ہو گئی، بید مشک ہو گئی، اب یہ جانوروں کے اندر سے نکلتی ہیں یہ، لیکن نایاب خوشبو ہیں یہ۔ اب ہم روحانی معالج ہیں، اب ہم بیمار ہیں، اب ہم روحانی مسائل میں گرفتار ہیں، تو اب ہمیں کون بتائے گا کہ ہم نے کون سی خوشبو کا استعمال کرنا ہے؟ جی، ہم کس دن کا تعلق کس خوشبو سے ہے، کس دن کا تعلق کس صدقے سے ہے، کس دن کا تعلق کس ستارے سے ہے، میں اس کی پوری ترتیب آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی صرف اور صرف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ابھی صرف اور صرف سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کے ایک ترتیب اور ایک طریقہ کار ہے۔ اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ جو نا، صدقہ سمجھ لیں کہ خدا کے غیظ و غضب سے بچاتا ہے۔ یعنی کہ جب تمہارا رب جلال میں آتا ہے، جب تم سے ناراض ہوتا ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ تم پر کوئی آزمائش مسلط کرے، اور جب تم صدقہ دیتے ہو تو تم اس سے چھٹ جاتے ہو، کیونکہ وہ خدا کے غضب کو
ٹھنڈا کر دیتا ہے. یعنی کہ صدقہ وہ واحد چیز ہے، صدقہ وہ واحد چیز ہے جو آپ کی نجات کا ذریعہ ہے. اور صدقہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کثرت سے صدقہ دیتا ہے اور ایک ترتیب اور طریق سے دیتا ہے تو یہی صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے، اور یہی صدقہ مرنے کے بعد یہ سمجھ لیں کہ فرشتے کے سامنے آ کے روبرو ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک حصار ایک دیوار میں لے لیتا ہے. کون سے فرشتے؟ جو عذاب دینے والے ہوتے ہیں، جو غضب کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنی ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایک دیوار بن کے آ جاتا ہے صدقہ. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صدقہ، حضور نے فرمایا ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. یہاں پہ 70 بلاؤں کا ذکر ہے، 70 بلاؤں کا ذکر، یعنی کہ 70 ایسی بیماریوں کا ذکر ہے کہ جن کا علاج لا علاج ہے، جن کا علاج ناممکن ہے. ان 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صدقہ. ہمیں صدقے کی اہمیت بالکل نہیں معلوم. ہمیں بس یہ معلوم ہے کہ صدقہ دینا اچھی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے سے ہوتا ہے. نہیں جی، پیسہ خرچ کرنا صدقہ نہیں ہے. بلکہ صدقہ اس ترتیب اور طریقے سے کیا جائے. اب دیکھو نا، اب ہر بندہ صدقہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے. کوئی بیماری کے لیے صدقہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سفر میں نکلنے سے پہلے صدقہ کرتا ہے، کوئی گھر میں کوئی خوشی ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے صدقہ کر دیتا ہے، کوئی گھر میں کوئی غم آ جائے تو اس کے لیے صدقہ کرتا ہے، کسی کا کچھ نقصان پہنچ جائے تو وہ اس میں صدقہ کر دیتا ہے. دیکھیں اب ترتیب آ رہی ہے، مقاصد چینج ہو رہے ہیں سب کے. اب پھر جب مقاصد چینج ہو رہے ہیں، ترتیب چینج ہو رہی ہے، تو یقیناً صدقے کے معاملات بھی چینج ہوں گے، پھر اس کے ترتیب و طریقہ کار بھی چینج ہوں گے.